اب یہ صورتحال جس طرف جا رہی ہے، ابھی میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی کو سن رہا تھا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی طرف سے جواب جائے اور اس کے بعد ہی یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں سائیڈز مذاکرات کی میز پر آئیں یا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی شروع ہو سکے. آپ اس سے کتنا اتفاق کریں گے؟ جی کامران صاحب، اتفاق کی بات سر ہے میں کہ مسعود بات کر رہا ہوں، پروگرام میں مسعود رضا. جی مسعود صاحب، جی ابھی دو ہی دن پہلے میں نے ایک شو میں بیسیکلی یہ کہا تھا کہ اگلے دنوں میں انڈیا جو ہے وہ یہ سارا جو ان پہ انٹرنیشنل پریشر پڑ رہا ہے اس کو وہ ملحوظ خاطر نہیں لائے گا اور وہ پاکستان کی ڈیٹرنس جو ہے کیپیبلٹی کو ٹیسٹ کر سکتا ہے، اور وہی ہوا. تو دیکھیں پاکستان نے اپنی ڈیٹرنس کی کیپیبلٹی بہت ہی ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر طریقے سے ان کو بتا دی ہے. جو ہمارا رسپانس تھا، انہوں نے تو رات کو اٹیک کیا، میزلز کے تھرو کیا، وہ جو ہے وہ میزلز کو پاکستانی جو ہے نا کوئی ان کے جہاز سے پاکستانی ایئر اسپیس میں نہیں آئے، وہیں سے انہوں نے میزلز فائر کیے ہیں، اور وہ جو بھی اتنی انفارچونیٹلی اتنی جانیں بھی اس میں گئیں. لیکن جب پاکستان نے اس کا جواب دیا تو ان کے 5 جہاز جو پاکستان نے گرائے ہیں، اور اس میں 3 رافیل شامل ہیں اور 2 ایک SU اور ایک MiG-29. اب یہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ قسم کے جہاز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ایک رافیل جو ہے یہ $300 ملین کاسٹ کرتا ہے ان کو. اور سب سے جو بڑی بات میں سمجھتا ہوں وہ ان کی یہ قیمت کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو یہ سمجھ رہے تھے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ مودی نے کہا تھا کچھ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو اس نے کہا دیکھیں ہمارے رافیل لیٹ ہو گئے، اگر رافیل ہوتے ہمارے پاس تو ہم جو ہے نا ان کو منہ توڑ جواب دیتے پاکستان کو. تو ابھی رافیل ہیں بھی، لیکن دیکھیں رافیل وہ کیسے گرے. تو وہ جو ان کی ایک متھ تھی نا، جو ان کے ایک ان کو گمان تھا کہ شاید ہم نے جو اتنے زیادہ پیسے لگا کے اتنے جدید ترین طیارے حاصل کیے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے S-400 میزلز بھی ایک اینٹی جو ہے نا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے انہوں نے لیا ہے. تو وہ اس کے باوجود آپ نے دیکھیں کہ جس طرح ان کو بفٹنگ رپلائی ملا ہے، اور میں اسے کہوں گا ایڈیکویٹ اینڈ بفٹنگ. تو وہ پاکستان نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ جی ہماری ڈیٹرنس جو سی ہے وہ امپریگنیبل ہے. تو اور اگر آپ نے اس قسم کی جو اشتعال انگیزی تو خیر آپ کافی عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن اگر اس قسم کی مس ایڈونچرز کیے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا. تو ہم نے یہ ثابت کر دیا اس پہ، اور آپ نے دیکھا اس کے بعد انہوں نے بیک آف کیا ہے. آپ اگر انڈیا کے میڈیا میں دیکھیں تو اس کے بعد سے اب بیانیہ یہ ان کا بن رہا ہے کہ جی ہم نے تو اپنا وہ جو ایکشنز ہیں وہ لے لیے سارے جو لینے تھے. ایگزیکٹلی سر، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، خطا کلامی کی معذرت جو ہے نا مقصود تھا. میں یہی آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ جو بیانیہ بھارت کا ہے کہ جی ہم گئے، ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا، جو نقصان ہو سکتا تھا جانی مالی وہ بھی ہم نے برداشت کیا، لیکن اپنا ٹارگٹ اچیو کیا. ہماری دھرتی پر 24 امپیکٹ اس نے دیے ہیں، تو اس کا جواب کیا لازمی نہیں ہے؟ دیکھیے میں اس کو ذرا مختلف انداز میں لیتا ہوں. پروپیگنڈے کا جو ہے نا جواب جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا. وہ تو آپ کو پتہ پلوامہ پہ بھی ان کا جہاز جب گرا تھا پوری دنیا نے دیکھا، ابھینندن، اور بعد میں انہوں نے اپنی اسی ابھینندن کو جو اس کی حالت تھی اس کو بعد میں ہیرو بنا کے پیش کیا اپنے میڈیا میں. ان کی فلموں میں آپ دیکھیں تو انہوں نے بالکل ہی ایک مختلف سٹوری اس کی بنا کے پیش کی. تو وہ پروپیگنڈا تو وہ کرتے رہیں گے. اب کانسٹیٹوئنسی جو ہے مودی نے اس کو خوش کرنا ہے، پہلے اس نے ان کو زیادہ ایک وار ہسٹیریا میں مبتلا کیا، تو اب وہ اس پہ انکمبنٹ ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ان کو دکھاتا. تو اب وہ انہوں نے ایک قسم کا اپنی طرف سے ایک بیانیہ جو بنایا، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے خیال میں. پوری دنیا نے دیکھا کہ کیا ہوا. اور سب سے جو اہم چیز ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ انڈیا کو پتہ چل گیا، کیونکہ میں نے یہ اس وقت بھی کہا تھا اپنے کامنٹس میں کہ انڈیا ٹیسٹ کرے گا پاکستان کو، اور ہماری ڈیٹرنس جو سی ہے وہ اب انہوں نے ٹیسٹ کیا، اور وہ ڈیٹرنس دیکھیں جس طرح کی نکلی، ہماری ریڈینس، ہماری پریپیئرنس وہ بالکل کلیئر ہے اور ایویڈنٹ ہے. اب اس کے بعد ٹھیک ہے یہ ہمارے پہ ہے ہم وی ریزرو دا رائٹ ٹو رسپونڈ ریٹیلیٹ. لیکن جو ہے وہ کوئی یہ ضروری نہیں ہے، مطلب وہ اگر ہم سمجھیں گے کہ جو ہے اس کا فائدہ ہے تو ہم کریں گے، اور اگر ہم سمجھیں کہ جو ان کو سبق مل گیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. سر آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال اور کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، پھر باقی گیسٹ کی طرف بھی آتا ہوں. ضرور سر، ہمارا دشمن جو ہے نا یہ تو ثابت ہو گیا کہ ایک کمینی ذہنیت کا دشمن ہے، ایک ایسا دشمن ہے جو ہمارے ہاں انسرجنسی کروا رہا ہے، گوریلا وارفیئر کروا رہا ہے، ہمیں ڈی اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں آئسولیشن عالمی تنہائی کا شکار کرنے کی کوشش کی، ہمارے ہر انٹرسٹ پر حملہ آور ہو رہا ہے. پانی ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، سیاچن، سر کریک،
جو ہمارا کمپوزٹ ڈائلاگ کا پورا ایک معاملہ تھا، ان سب کو اس نے تہس نہس کر کے ہمارے یہاں اس نے آگ اور خون کی ہولی کھیلنا شروع کر دی ہے. تو سر اب یہ بتائیں کہ کیا ہماری اس ایکشن کے بعد وہ ختم ہوگی یا وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائے گا یا کوئی ڈپلومیسی شروع ہو جائے گی؟ دیکھیے ایک تو خیر یہ جو ہے نا مطلب اس طرح کے جو تنازعات ہوتے ہیں جو کہ دہائیوں پہ محیط ہوتے ہیں اس میں کوئی ونس اینڈ فار آل جو ہے نا کوئی سلوشنز نہیں ہوتے. تو بیسیکلی اس سے جو ثابت ہوا ہے ان پہ وہ ہماری ڈیٹرنس ثابت ہوئی ہے اور یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ ان کو آئندہ اس قسم کے مس ایڈونچرز نہیں کرنے، جو کہ بہت عام تھا بیکاز وہ ہمیں انٹیمیڈیٹ اور ایک بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت ایک غلط الزام لگا کے. تو وہ زیادہ ہمیں باقی دیکھیں جو ڈپلومیسی ہے اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں.